کسی مسلمان کی غیبت نہ ہو، کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو، تمہاری زبان سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی فضول بات نہ نکلے۔ فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دیکھنے کا حکم دیا اس کے علاوہ تمہاری آنکھ نہ دیکھے، تمہارے کان کا بھی روزہ ہو، فضول باتیں، فضول گانے وہ تمہارے کانوں کی سماعت سے نہ ٹکرائیں۔ فرمایا تمہارے ہاتھ کا، تمہاری شرمگاہ کا، تمہارے پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ جب اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا، اور رب کریم کے ہاں اس کا انعام بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے۔ لہٰذا ہم اس میں سستی نہ کریں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان کچھ ہی وقت کے بعد کسی بھی کام کو مسلسل کر رہا ہو تو اس میں سست پڑ جاتا ہے، لیکن یہ اتنا عظیم کام ہے، اتنا اجر عظیم ہے اس کے اندر کہ ہم اس میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور اسی طرح جس جوش سے ہم نے رمضان کا آغاز کیا، ماشاء اللہ مسجدیں بھر گئیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف لوگ دوڑتے ہوئے آنے لگے، اس کی عبادت میں دل لگنے لگا، اس کے قرآن کی تلاوت ہونے لگی، اور فرائض تو کیا نوافل بھی ادا ہونے لگے، اور پھر راتوں کا قیام، تراویح کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننا، اور تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے آگے آہوزاری کرنا، سر بسجود ہونا۔ میرے بھائی یہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ صرف یہ مہینہ نہیں بلکہ پورا سال یہ چیزیں ہماری زندگی کی عادت بن جائیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ یہ ہمارے لیے پریکٹس سیشن ہے، ہمارے لیے ریہرسل ہے، ہمارے لیے یہ تربیت کا مہینہ ہے کہ اے مسلمان تیری زندگی تو اس طرح گزرنی چاہیے تھی، تو کدھر جا رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے کس نے اپنے رب کریم سے غافل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو میرے بھائیوں ہم رمضان کا احترام کریں، رمضان کی قدر کریں۔ آپ خود دائیں بائیں دیکھیں، پچھلے سال کتنے آپ کے دوست، احباب، عزیز، رشتہ دار رمضان میں ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، ان کا حساب شروع ہو گیا، عمل ختم ہو گیا۔ ہمارا آج عمل باقی ہے، مہلت باقی ہے، ہم اس کی قدر کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنی شان کے مطابق انعام عطا فرمائے۔ تو رمضان کے مہینے میں جہاں مسلمان روزہ رکھتے ہیں وہاں اللہ تعالی کا ایک اور عظیم فریضہ کہ جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے اسے بھی ادا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جہاں صبر کا مہینہ ہے وہاں یہ مہینہ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ صبر کا مہینہ کا کیا مطلب؟ کہ آپ بھوک برداشت کر رہے، پیاس برداشت کر رہے اور جائز خواہشات سے رکے ہوئے، یہ صبر ہے۔ غم خواری کا مطلب کیا ہے؟ غم خواری اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتائی کہ یہ غم خواری کرنے کا مہینہ اس طرح ہے کہ وہ لوگ آپ کو دائیں بائیں بہت مل جائیں گے جو یہاں گردن تک پکڑے ہوئے ہیں، کوئی قرض کے اندر ہے، کوئی پریشانی کے اندر ہے، کوئی مالی پریشانی کے اندر ہے، ہم ان کے دست و بازو بن جائیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم حقیقی معنوں میں انہیں اپنا اسلامی بھائی سمجھیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رشتہ دار جو مسکین ہو، غریب ہو اور یتیم ہو اور مستحق ہو اور زکوٰۃ کا اہل ہو، تم اپنی زکوٰۃ انہیں ادا کرو، اللہ رب العزت تمہارے جسم کو بھی پاک کر دیں گے روزے کی وجہ سے اور تمہارے مال کو بھی پاک کر دیں گے زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہم اس مبارک مہینے کے اندر اس فریضے کو بھی ادا کرنے کی فکر کریں، اور سب سے پہلے
آپ حضرات اپنے دائیں بائیں دیکھیں، بہت دنیا مستحق ہے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ پورا پورا دن کھانے کے لیے انہیں روٹی نہیں ملتی، سفید پوشی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لہٰذا ہم انہیں ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کر اپنے رشتہ داروں کے اندر، حتیٰ کہ فرمایا اگر تمہاری کوئی مستحق بہن غریب ہے، تمہارا کوئی مستحق بھائی غریب ہے، اتنے قریبی رشتے، تمہارا چچا ہے اور تمہارے خاندان کے اندر تمہیں پتہ ہے کہ کون سا بندہ یا بندی ایسے ہیں کہ جو مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، مجھے اوپر والا ہاتھ دیا ہے جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، لہٰذا ان کو دیں اور عزت نفس کے ساتھ دیں، جا کر کہیں کہ یہ میری طرف سے ہدیہ رکھ لیجئے، میں آپ کو دے رہا ہوں، زکوٰۃ کا نام بھی نہ لو، صرف دل میں یہ ہو کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، ایک زکوٰۃ فرض ادا کرنے کا اور دوسرا اپنے رشتہ دار کی رشتہ داری کو پورا کرنے کا۔ اور اگر آپ کو اپنے خاندان میں کوئی نہیں مل رہا، پھر آپ اس سے تھوڑا باہر چلے جائیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، جو آپ کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقربا ہیں، اور جو آپ کے گاؤں کے اندر لوگ بستے ہیں، ان کو آپ ترجیح دیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان تک آپ زکوٰۃ پہنچانے کا اہتمام اور بندوبست کریں، اور یاد رکھیں یہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہم پر اس طرح فرض ہے جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، جس طرح صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اسی طرح صاحب نصاب مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ کہ جس مسلمان کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی موجود ہو۔ جس دن آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ ریٹ لگوا لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ کیا ہے۔ جس کی ملکیت میں اتنا مال آ جائے، اگر کرنسی اتنی ہے 1,00,000 کچھ thousand بنتے ہیں، اور اسی طریقہ سے اگر کسی کے پاس مال تجارت اتنا موجود ہے یا صرف سونا ہے، تو سونا 7.5 تولے سے زیادہ موجود ہے، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب اگر کسی مسلمان کے پاس تھوڑا سونا ہو، تھوڑی چاندی ہو، تھوڑی کرنسی اس کے پاس موجود ہے، اور سب کو ملا کر ان کی مالیت کا مجموعہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بن جاتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب اس پر 1 سال کا گزرنا یہ ضروری ہے۔ جب سال گزر جائے اور اگلے سال وہی تاریخ آئے، جیسے آپ حضرات ایک ترتیب بناتے ہیں کہ میں رمضان کی ہر 10 تاریخ کو یا 5 تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اب رمضان کی 5 تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہوئے، آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے موجود ہیں، اتنے کہ آپ مالک ہیں۔ اب اگلے سال جب 5 رمضان یا 10 رمضان آئے، آپ اپنا حساب کریں کہ آپ کے پاس کل مال کتنا موجود ہے۔ جتنا مال موجود ہو، 10 لاکھ ہے، 15 لاکھ کے برابر ہے، 20 لاکھ کے برابر ہے، اس سب کا آپ اسٹیمیٹ لگائیں، اور اس میں سے 2.5% کتنا؟ 2.5%، 97.5% نہیں، صرف 2.5%۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے یہ مجھے واپس دے دے، جب تو مجھے یہ واپس کرے گا تو میں تیرا 97.5% وہ پاکیزہ کر دوں گا، تیرے لیے بابرکت کر دوں گا، اور تیرے لیے اس کے اندر حلال اور برکت پیدا فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں یہ کہتے کہ 97.5 میرے راستے میں دو، 2.5% پاس رکھو۔ بندے کا کیا اختیار تھا؟ بندے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا بندے کی جرت اور زور تھا؟ لیکن وہ رب کریم ہے، وہ ہماری نفسیات کو جانتا ہے۔ اس رب تعالیٰ نے ہمیں ایک معمولی سی مقدار یہ فرمایا کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے میرے راستے میں دے دو، جب تم یہ دو گے میں تمہارے باقی مال کو پاک کر دوں گا۔ لہٰذا جو آدمی اتنے پیسوں کا مالک ہو جائے تو وہ اپنے مال میں آگ داخل نہ کرے، وہ اپنے مال کے اندر
بے برکتی پیدا نہ کرے کہ زکوٰۃ اس کی ادا نہ کرے، اور جب زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس مال کے اندر بے برکتی پیدا ہوگی، اور وہ مال آپ کی اور آپ کی فیملی کا جزو بدن بنے گا، خیر پیدا نہیں ہوگی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، سرکش ہوگی، نور پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے بقیہ 97.5% مال کو پاکیزہ فرما دیں گے، اور تمہارے لیے وہ حلال اور طیب بن جائے گا۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور سال گزرنے کے بعد بھی ایک معمولی سی مقدار 2.5% اللہ کے راستے میں ادا نہیں کرتے۔ اور میرے بھائی، اللہ کے راستے میں کوئی اس طرح کا بھی حکم نہیں جو پہلی امتوں کو تھا۔ پہلی امتوں کو حکم تھا، نصرانیوں کو، یہودیوں کو، کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے فلاں پہاڑی پر لے جاؤ، وہاں جا کے رکھ دو، اللہ کی طرف سے آگ آئے گی، اس مال کو جلا ڈالے گی۔ یہ جلا ڈالنا علامت ہوگی کہ تمہاری زکوٰۃ اللہ نے قبول کر لی۔ لیکن اگر آگ نے اسے نہ جلایا، سارے علاقے کے اندر تمہارا پتہ لگ جائے گا کہ یہ مال حرام کا تھا، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر ستاری کا پردہ ڈالا ہے، ہمیں یہ سخت حکم نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ تمہارے مالداروں سے یہ زکوٰۃ لی جائے گی اور تمہارے ہی فقیروں کے اندر خرچ کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جلانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اپنے ہی رشتہ داروں کے اندر جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں، انہیں ادا کرنے کا حکم دیا۔ کتنا خوبصورت دین ہے۔ اور یقین مانیے، اگر مسلمان آج صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائے تو کوئی مسلمان دنیا میں غریب نہ رہے۔ یہ اسلام کا ایسا ایک سوشل سسٹم ہے، لیکن چونکہ آج ہم اس طرح کرتے نہیں، بخل ہے، اور بخل کی وجہ سے جس کے پاس مال آتا ہے وہ اسے جمع ہی کرتا چلا جاتا ہے، اور جمع کرتے 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 اس میں بے برکتی ڈال کے اسے اپنے لیے آگ بنا کے بالآخر قبر کے اندر اتر جاتا ہے۔ اور اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے منہ کو نہیں کوئی چیز بھر سکتی مگر قبر کی بٹی، اور وہ مال دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اور قبر کی بٹی ہی اس کے منہ کو بھرتی ہے۔ اور ایسے انسان کے لیے کیا فرمایا؟ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی انہیں خوشخبری ہے، تنزیہ انداز ہے کہ تم اللہ کا دیا ہوا مال اس کے حکم پر نہیں دو گے، لہذا دردناک عذاب کی خوشخبری تم سن لو۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کل قیامت کے دن تمہارے اس سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فتکوا بہا جباہہم، اور تمہاری پیشانیوں پر اسے داغا جائے گا، وَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، تمہارے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور تمہارے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ وَظُهُورُهُمْ، تمہاری پشتوں کو داغا جائے گا۔ اور جب وہ انسان تکلیف کی شدت سے کراہے گا، چیخے گا، اللہ فرمائیں گے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، ارے کیوں؟ یہ تو وہی خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے جمع کر کر کے گن گن کے رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوئے تعمیل نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا آج اس عذاب میں مبتلا ہو کر تمہیں چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 چیزیں اللہ نے ذکر کی، پیشانی کو، پہلو کو، پشت کو داغا جائے گا۔ فرمایا یہ 3 چیزیں اس لیے ذکر کی کہ جب انہیں زکوٰۃ کا کہا جاتا تھا تو وہ اپنی تیوریاں چڑھاتے تھے، چھوڑو جی نہیں دیتے ہم زکوٰۃ، جیسے آدمی کسی چیز کو ناگوار محسوس کرے اس کی تیوری چڑھ جاتی ہے، تو یہ حکم سن کے تیوریاں چڑھاتے تھے۔
جب مسکین غریب ان کے پاس آتا وہ پہلو بدل جاتے تھے اور اس کی طرف پشت کر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہی تینوں حصوں کو آگ کے اندر داغے گا۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائی، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو یاد رکھیں مال کم نہیں ہوگا، صرف ہماری آنکھ کو کم ہوتا نظر آتا ہے، اور اگر ہم سودی لین دین کریں گے ہماری آنکھ کہے گی مال زیادہ ہو گیا، لیکن حقیقت کے اندر وہ مال گھاٹے اور کمی کی طرف جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ آپ جب اللہ کے راستے میں ایک مکمل ترتیب کے ساتھ اپنے مکمل مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ یقین جانیے آپ کو مشاہدہ اور تجربہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے باقی مال میں کیسے برکتیں پیدا کرتے ہیں، کیسے خیر پیدا کرتے ہیں، کیسے اس مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اضافہ صرف یہ نہیں کہ 2 سے 4 بن جائے، میرے بھائی اضافہ یہ ہے کہ وہ مال آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ آج ہم کتنا کماتے ہیں لیکن سارے ہی رو رہے ہیں، سارے ہی پریشان ہیں، کیونکہ خرچے بھی اسی حساب سے اس طرح مال نکلتا ہے، کہیں بیماری کے اندر، کہیں اور نقصان کے اندر، کہیں کسی پریشانی کے اندر، کہیں کسی اچانک آ جانے والی مصیبت اور معاملات کے اندر۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے اس بندے کی حفاظت کریں گے۔ یہی معنی ہے کہ مال کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ہماری آنکھ کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اللہ صدقے کو بڑھا دیتے ہیں اور سود کو گھٹا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس ماہ مقدس کے اندر اس بات کو یقینی بنائیں، اس بات کا التزام رکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے جسم کی زکوٰۃ روزے کی صورت میں ادا کرنی ہے، اور اپنے مال کی زکوٰۃ 2.5% اللہ کے راستے میں اپنے غریب رشتہ داروں کو دے کر، اپنے گاؤں کے مستحقین کو دے کر ادا کرنی ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، آپ کے ملک پاکستان کے اندر ایک اور خوبصورت مصرف ہے جہاں آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، صدقہ فطر اور اسی طرح فدیہ ان چیزوں کو ادا کرتے ہیں، وہ ہے دینی مدارس کا قیام۔ دینی مدارس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کے علاقے کے، آپ کے ملک پاکستان کے مختلف شہروں کے بچے آ کر اللہ تعالیٰ کا قرآن، اس کے مبارک دین کو پڑھتے اور سیکھتے ہیں، ان میں اکثریت ایسے بچے ہوتے ہیں جو نادار اور مفلس ہوتے ہیں، اور ہمارے پورے ملک پاکستان کا جتنا بھی خرچ کا نظام ہے وہ آپ حضرات کے تعاون پہ چلتا ہے، آپ حضرات کے صدقات اور خیرات کے ساتھ چلتا ہے۔ لہٰذا وہاں جب آپ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں مسجد کے اندر زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہمارے مال کی میل کچیل ہے۔ اللہ کے گھر میں ہم میل کچیل لگائیں یہ جائز نہیں، یہاں پر آپ زکوٰۃ کے علاوہ پیسے دیں۔ ہاں جو مدارس کے اندر پڑھنے والے یتیم، نادار اور مفلس بچے ہیں ان پر آپ کی زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے۔ جب آپ وہاں زکوٰۃ ادا کریں گے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کا فرض ادا ہوگا، اور دوسرا کام کیا ہوگا کہ اس آپ کے دیے ہوئے زکوٰۃ کے پیسوں سے اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت ہوگی۔ جو بچہ پڑھے گا اور وہ آپ کی زکوٰۃ کے پیسوں سے جزو بدن خوراک لے گا، اب جہاں پر بھی وہ دین کا کام جا کر کرے گا اس کے اندر آپ کا برابر کا حصہ اور آپ کا ثواب بھی شامل ہوگا۔ لیکن ایک چیز اس میں ضرور یاد رکھا کریں کہ جہاں پر آپ کو اطمینان قلبی ہو، اور جو مستند دینی ادارے ہیں جہاں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں دین کا کام ہو رہا ہے، کہ بہت سارے اس مبارک مہینے میں ایسے فراڈیے اور رنگ باز قسم کے لوگ بھی مساجد کے اندر آ جاتے ہیں اور آ کر اس نام پر چندہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی جیبیں ٹٹولتے ہیں۔ لہٰذا ان نوسر بازوں سے ہوشیار رہیں، اور صرف جو آپ کے مستند دینی ادارے ہیں
جہاں آپ نے خود دیکھا ہے، جہاں آپ وزٹ کرتے ہیں، جہاں آپ اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام کو پڑھنے والے بچوں کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، وہاں پر جا کر آپ اپنی زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں، جس طرح زکوٰۃ دینی ضروری ہے، اس طرح زکوٰۃ کا صحیح مصرف وہ ڈھونڈنا بھی ضروری ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ بس پھینک دیں، جو آئے اس کو دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا جہاں حکم دیا، وہاں فرمایا کہ پہلے صحیح مصرف کا بھی پتہ کرو کہ آیا واقعتاً جہاں میں دے رہا ہوں یہ آدمی مستحق ہے یا نہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جی میں بیوہ ہوں، ایک عورت یہ کہتی ہے میں بیوہ ہوں، بیوہ تو ہوتی ہے، اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، لیکن جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر یا اسی طرح اس کی ملکیت میں اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہوتی ہے، خود اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو جس بندے کے اوپر خود زکوٰۃ فرض ہو اسے زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، وہ تو خود زکوٰۃ دینے والا ہے۔ زکوٰۃ صرف اسے دیں گے جو مستحق زکوٰۃ ہو۔ لہٰذا اگر کوئی بیوہ عورت ہے لیکن اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ مال موجود ہے، اس بیوہ کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ میں صحیح مصرف میں دے رہا ہوں یا نہیں۔ اور پھر اس بات کو یقینی بنانے کے بعد اگر آپ کسی مستحق رشتہ دار کو دیتے ہیں، دوست احباب کو دیتے ہیں یا کسی دینی مدرسے کے اندر دیتے ہیں، جب آپ کو اطمینان قلبی ہو جائے تب زکوٰۃ کا فریضہ آپ ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کے تمام فرائض پر عمل کرتے ہوئے اس زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔